الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اطاعت کی حالت میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے آیات خطبہ کا پیغام۔ آیات خطبہ سے مراد وہ آیات جو ہر ہفتے خطبہ جمعہ کے اندر پڑھی جاتی ہیں، جو آیات خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور وہ آیات جو عیدین کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان تمام خطبات کے اندر پڑھی جانے والی آیات مشترک ہیں، اور ان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ نساء کی 1 نمبر آیت اور سورہ احزاب کی 70 اور 71 نمبر 2 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ ان آیات کی اہمیت کے بارے میں اگر یہ بات کہی جائے تو بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں دین اسلام کی جملہ تعلیمات کا خلاصہ جمع فرما دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ہفتے جمعۃ المبارک کو، جو مسلمانوں کے لیے بڑا ہی بابرکت اور مقدس دن ہے، امام اور خطیب حضرات خطبہ جمعہ میں ان آیات کو پڑھتے ہیں تاکہ دین کی ان اہم تعلیمات کی تذکیر ہفتہ وار مسلمانوں کو ہوتی رہے۔ خطبہ نکاح کے اندر بھی ان آیات کو پڑھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر چونکہ ہم غیر عرب لوگ ان آیات کے ترجمے اور مفہوم سے نابلد رہتے ہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ان آیات کو یکجا کر کے کم از کم ان کا ترجمہ اور خلاصہ ہی ایک درس کے اندر سمیٹ دیا جائے، تاکہ دین کی ان اہم تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہم سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ اور بار بار اگر ہم اس درس قرآن کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے ان آیات کا فہم و ادراک ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور ہر جمعہ کو جب ہم خطبہ جمعہ کے اندر ان آیات کو سنیں گے تو ہم ان کے معنی اور مفہوم سے بھی واقف ہوں گے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جن باتوں کی تاکید اور تلقین کی ہے، ان میں سب سے پہلے تقوی کی تاکید کی گئی ہے، خوف خدا اور پرہیزگاری کی تلقین کی گئی ہے،
اس کے بعد دوسری چیز اسلام، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری چیز سچائی اور راست بازی کی تاکید کی گئی ہے، اور ان آیات میں وحدت انسانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمام انسان مرد اور عورتیں ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ان آیات بینات میں صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے کہ باہمی رشتوں کو توڑا جائے، باہمی رشتوں کو واپس میں جوڑا جائے، اور باہمی اور قطع رحمی سے بچا جائے۔ اور آخری چیز کہ ان آیات کے اندر فکر آخرت، یعنی آخرت کی حقیقی زندگی کے لیے تیاری کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ان 6 نکات کی کسی قدر اختصار کے ساتھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا نقطہ یا سب سے پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور وہ ان تمام آیات کے اندر مشترک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو بھی اس بات کا تاکیدی حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی اس بات کا تاکیدی حکم دیا جاتا ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ تقوی دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان گناہ کے بارے میں اس قدر حساس ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرے، اللہ کے تمام احکامات کی اطاعت کرے، اللہ کی ساری نافرمانیوں سے دستبردار ہو جائے اور پرہیز کرے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ یہ ہے تقوی کا خلاصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اس حال میں زندگی بسر کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو، اور تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی سوچ، تمہاری کوئی فکر اور تمہارا کوئی قدم اٹھنا، تمہاری آنکھ کا کچھ دیکھنا، تمہارے کانوں کا کچھ سننا، تمہاری زبان سے کچھ بولنا، کوئی بھی شے اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس احساس سے ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے، میری نگہبانی فرما رہا ہے، اور میرا ہر عمل اس کے سامنے ہے، اور مجھے قیامت کے دن اس رب کے سامنے اپنی زندگی کی تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ ان التقوی ملاک الحسنات، تقوی دراصل تمام نیکیوں کا، تمام بھلائیوں کا سرچشمہ اور منبع ہے، اور تمام نیکیوں کے سوتے اسی چشمہ اور منبع سے پھوٹتے ہیں۔ گویا کہ جس شخص کی زندگی کے اندر تقوی، خوف خدا اور پرہیزگاری اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، اس کی زندگیوں سے نیکیاں ہی نیکیاں اور بھلائیاں ہی بھلائیاں سامنے آئیں گی، اور وہ اللہ کی اطاعت و فرم و برداری میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی گزارنے والا انسان ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی اس کو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ اب حکمت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف حکمت کی چوٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف عطا فرما دیا، جو آدمی خوف خدا
اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، گویا کہ حکمت کی چوٹی جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی نوازش ہے کسی انسان کو مل جائے۔ آج دراصل دلوں سے تقویٰ اور خوف خدا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان، اللہ اور رسول کے ماننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، ان تمام برائیوں کے اندر ملوث ہیں جن برائیوں کے اندر کوئی آخرت کا منکر یا اللہ کا منکر جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے یا ان کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کے اندر نہیں رہا۔ تو ان آیات کے اندر ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ دیکھو یہ خطبہ نکاح تو انتہائی خوشی کے موقع پر پڑھا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کی تاکید اور تلقین کرتے ہیں کہ خوشی ہو یا غم، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ عموماً خوشی کے موقع پر لوگ مسرت کے اظہار کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے اللہ اور رسول کی حدود کو پامال کر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ان آیات کے ذریعے سے جو تذکیر اور یاد دہانی اہل ایمان کو کرائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ تقویٰ کے بعد جس چیز کی تاکید ان آیات کے اندر اہل ایمان کو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت پہ، اطاعت کی حالت پہ، یعنی اسلام کو ساری زندگی کا دین بنانے کی تاکید کی گئی ہے، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام دراصل اللہ کا وہ بھیجا ہوا وہ سچا دین ہے، وہ طریقہ زندگی ہے، وہ طریقہ حیات ہے، وہ نظام زندگی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جس کی اساس اور بنیاد قرآن و سنت ہے۔ تو اہل ایمان سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں، یعنی اللہ کی عملاً اطاعت کریں۔ اور یہ اطاعت دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو اور زندگی کے ہر گوشے اور شعبے میں اسلام کے اوپر عمل کرو۔ تمہاری زندگی کا کوئی حصہ اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام سے باہر جو کچھ بھی ہے، دین سے باہر جو کچھ بھی ہے، وہ شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری دین کے دائرے کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ دین کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی بسر کرو، انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان فرائض کی پابندی کرے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور ہو، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا، منع فرما دیا، ان سے خود بھی دور رہے اور دوسروں کو بھی ان برائیوں سے منع کرے، اور بلائی کے اوپر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی بلائی کی تاکید اور تلقین کریں۔ اسلام کے جو تقاضے ایک مسلمان سے کیے جاتے ہیں ان تقاضوں کے مطابق عمل کریں، اس لیے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مسلمان بننا لازمی اور ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے تو آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا یا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اس نے توحید کا اقرار کر لیا وہ مسلمان ہو گیا، لیکن مسلمان بننا دوسری چیز ہے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم، علامہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ را، کہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں وہ آسان کام نہیں ہے، وہ بڑے مشکل ہیں۔ تو ان تقاضوں کو پورا کرنا دراصل اسلام کا مطالبہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ بحیثیت مسلمان ہم فرائض کی پابندی کریں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان سے سب سے پہلے قیامت کے دن ان چیزوں کا حساب لیا جائے گا جو اللہ نے اس پر فرض کی ہیں۔ مثلاً 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، یا اس کے علاوہ جو دیگر فرائض ہیں
جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہیں ان کی پابندی کریں۔ دیکھیے ہفتہ وار بہت سارے لوگ ہیں جو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور جمعے کا خطبہ سنتے ہیں اور اس خطبے کے اندر ان آیات کو سنتے ہیں، لیکن جمعے کے علاوہ باقی دنوں میں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم سے تو مطالبہ اس بات کا کیا جاتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، لیکن ہم صرف جمعہ کا دن اسلام پر قائم رہتے ہیں، اور وہ بھی صرف جمعہ کی نماز تک۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اسلام پر قائم ہے یا وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ نماز تو وہ پہلی اور بنیادی چیز ہے جس کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، پس وہ کافر ہے۔ اور نماز ہی ایمان اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز ہے۔ نماز قائم کیے بغیر اسلام اور مسلمانی کا کوئی تصور جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ نے جو دین ان کو بھیجا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، طریقہ زندگی، نظام حیات کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام۔ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت و فرمانبرداری، اور ساری زندگی کے لیے جب ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاریں گے تو پھر ہمارا ہر عمل اطاعت کا عمل، اور ہر عمل عبادت کا عمل، اور ہر کام ثواب کا کام ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ جب وہ ایک بازار کے اندر تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خرید و فروخت کے معاملے میں بڑی باغ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ یہ شخص اگر اس طرح اللہ کی اطاعت میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر اس طرح کی محنت کرتا، اس طرح کی بھاگ دوڑ کرتا، تو یہ اس کا عمل بڑا ہی قابل مبارکباد ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ شخص رزق حلال کے حصول کے لیے یہ تگ و دو کر رہا ہے تاکہ وہ حلال کا رزق کما کر بیوی بچوں کو کھلائے، تو اس کی یہ کوشش اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اور اگر یہ کوشش اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ باقدر کفایت رزق کما سکے اور کسی کے سامنے سوال نہ کرے، تو اس کی یہ کوشش پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں یہ تصور دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر عمل، حتیٰ کہ رزق حلال کے لیے جو اس کی جدوجہد اور کوشش ہے، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو، اسے کھلاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم پوری زندگی اسلام کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں تو ہمارا ہر عمل اللہ کی اطاعت کا عمل ہوگا، اور یہی دراصل مسلمان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک تم اسلام یعنی اللہ کی اطاعت پر قائم رہو۔ تیسری چیز جن کی ان آیات میں تلقین کی گئی ہے وہ ہے سچائی۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور راست بازی اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولو، سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں جب تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو گے، سچائی اور راست بازی اختیار کرو گے، جھوٹ کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، تمہارے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہی دراصل فوز عظیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد جس دوسری چیز کی ہمیں تاکید اور تلقین کی ہے وہ سچائی کی تاکید اور تلقین کی ہے۔ سچائی دین کی اساس اور بنیاد ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے بھی پہلے صادق اور آمین کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، اور سچائی اور دیانتداری، عہد کی پاسداری، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اسلام کے بنیادی اخلاق ہیں۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان بنیادی اسلامی اخلاقیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی قوم مجموعی طور پر اگر معاشی اور اقتصادی طور پر کمزور ہو جائے تو اس کے ازالے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ کسی اور طرح کی کمزوری ہو تو اس کے ازالے کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن اگر کوئی قوم بحیثیت قوم اخلاقی زوال کا شکار ہو جائے تو پھر گویا کہ دنیا میں اس کی مہلت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جتنی قومیں دنیا کے اندر تباہ و برباد ہوئی ہیں، عاد و سمود کی قومیں ہوں، لوط علیہ السلام کی قوم ہو، اور قوم فرعون ہو، جن قوموں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، اگر آپ دیکھیں تو وہ قومیں اخلاقی زوال کے اندر گری ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اس اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم دیانتداری اور سچائی سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں بار بار سچائی کی تاکید کی گئی ہے اور جھوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ اور سچ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو جب سچائی کی تاکید کی گئی ہے تو گویا کہ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ پہنچے گا۔ کیا فائدہ پہنچے گا؟ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے۔ ان کا رب ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے، اور یہ ہے فوز عظیم، سب سے بڑی کامیابی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی کن لوگوں کے حصے میں آئی قیامت کے دن؟ جو لوگ سچے تھے، انہوں نے سچائی کو اختیار کیا۔ دین اسلام سچ اور حق ہے، اور اس دین کے اوپر چلنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ اور حق کے علم بردار بنے اور جھوٹ اور باطل کے پیچھے نہ پڑیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ سچائی دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تمہیں نجات دے گا اور جھوٹ تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مسلمان، ایک مومن جھوٹا اور بددیانت نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو توڑ ڈالتا ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کہیں یہ خامیاں اور کمزوریاں تو نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی خامی اور کمزوری ہے تو اس سے نجات حاصل کی جائے، اس لیے کہ نفاق بہت بڑا مرض ہے اور یہ ایمان کو گن کی طرح کھا کر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جھوٹ میں جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلاک کر دینے والے 3 گناہوں میں شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس آدمی کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اس کے اوپر آگ واجب نہ ہو جائے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ ابن ماجہ اور حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹی قسم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی ناحق کوئی چیز قبضے میں لے لے جھوٹی قسم کے ذریعے سے،
یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی کی کوئی چیز دبا لے اور اس کے اوپر قبضہ کر لے تو اس کے اوپر جنت حرام اور جہنم واجب کر دی جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی معمولی چیز بھی ہو تب بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، پیلو کی ایک لکڑی یعنی مسواک کے برابر ہے، اگر کوئی بالکل حقیر اور معمولی چیز ہو تو وہ بھی اگر جھوٹی قسم کھا کر کسی نے کسی دوسرے کی ظالمانہ طور پر لے لی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اسے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بددیانتی اور خیانت اور جھوٹ کے ذریعے سے ناحق کسی کا مال ہڑپ کر لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی وفات کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ لوگوں نے تحقیق کی کہ اس کا کیا عمل تھا تو پتہ یہ چلا کہ مال غنیمت میں سے اس نے ایک چادر چوری کر لی تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جل رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سوچئے آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہم کس طریقے سے مسلمانوں کے بیت المال اور مسلمانوں کی امانتوں پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، اور ہر سطح پہ کرپشن اور بددیانتی اور جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ اور بے ایمانیاں اور ناحق دوسروں کے مال کے اوپر قبضہ کرنا، حلال و حرام کی تو تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہیے اور سچ اور حق کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور سچائی اور راستہ بازی اور حق گوئی کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کہ اسی کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے۔ اس کے بعد ان آیات کے اندر وحدت انسانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی جو آیت مبارکہ خطبہ کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور سب کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے، اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں اللہ تعالی نے ایک نفس یعنی ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اس جوڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتیں پوری دنیا کے اندر پھیلا دیے۔ تو ان آیت مبارکہ کے اندر وحدت انسانیت یعنی تمام انسان باحثیت انسان آپس میں گویا کہ بائی بائی ہے۔ اس لیے ہر انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، اس کے دین و مذہب کا احترام کرے، اور اس کی عزت و آبرو کا احترام کرے، اس کے مال کا احترام کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور مال حرام ہے، یعنی کوئی کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرے۔ تو یہاں دراصل دین اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اگر اس کو اختیار کیا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے تو آج دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے اس کا کرا کما ہو سکتا ہے۔ دین اسلام نے دراصل تمام انسانوں کو آپس میں بائی بائی قرار دیا ہے۔ اس لیے انسانوں کے درمیان، خواہ وہ انسان کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے درمیان انسانی اخوت کا رشتہ ہے۔ اس انسانی اخوت کے رشتے کی بنیاد پر ہر انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، ہر انسان دوسرے کی عزت و آبرو کا احترام کرے اور اس کی حفاظت کرے، اور اس طرح سے ہر انسان دوسرے کے لیے سلامتی کا جو ہے وہ پیغام لے کر آئے، اور کسی کی جو ہے وہ مال اور جان اور جائیداد اور کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے اور کسی کا حق نہ مارے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، اس لیے کہ باحثیت انسان سارے انسان برابر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو تقسیم کیا ہے وہ دراصل تقسیم اللہ کے فرم و برداروں اور اللہ کے نافرمانوں کے درمیان ہے۔ اور انسانی وحدت کے بعد جو انسانوں کے درمیان دوسری وحدت قائم ہوتی ہے وہ اسلامی وحدت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو آدم اور حوا کی اولاد قرار دیا، پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آپس میں بائی بائی قرار دیا، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بائی بائی ہیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ ان آیات کے پڑھنے والے، ان کے سننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت اور اختلاف اور انتشار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے رنگ و نسل اور قوم اور وطن کی بنیاد پر، اور اسی طرح دینی مسالک کی بنیاد پہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی ہونے پہ فخر کر رہا ہے، اور کسی کو کسی چیز پہ فخر ہے اور کسی کو کسی دوسری چیز پہ فخر ہے، حالانکہ ہمارے لیے جو چیز قابل فخر ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہمیں اپنا تشخص اور اپنی پہچان قائم رکھنی چاہیے، اور وہ تشخص اور وہ پہچان اسلام ہے۔ ہم اول اور آخر مسلمان ہیں، اور ہمیں مسلمان ہونے پہ ہی فخر کرنا چاہیے۔ جو دوسری پہچانیں ہیں، رنگ، نسل، قوم، وطن، مختلف خاندان اور برادریاں، یہ دراصل صرف اور صرف پہچان کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک شرف اور بزرگی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ قیامت کے دن نہ تمہارے مالوں کو دیکھے گا، نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کون کس عہدے پہ تھا، کون کس منصب پہ تھا، کس کی جسمانی ڈیل ڈول کیسی تھی، اور کس کے پاس مال و دولت کتنا تھا، مربے کتنے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ دلوں کی کیفیت کیا ہے اور انسان کے اعمال کیسے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نسب اس کا بڑا عالی تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن اس کا عمل اچھا نہیں تھا، اس لیے کوئی چیز اسے ڈوبنے سے نہیں بچا سکی۔ اگر ہم آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے ان پیغامات کے اوپر عمل کریں اور اپنی صفوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ یعنی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نہ ہم اپنی زبان کے تیر و نشتر سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں، تبھی ہم مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحدت کی تعلیم دی ہے، اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، اور ساتھ ہی ہمیں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر جب اختلاف اور انتشار سے بچنے کی تاکید کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ فرمایا جاتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے اور اختلاف میں مت پڑو۔ اتفاق، اتحاد اور یکجہتی ہی دراصل دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں صلہ رحمی کی تاکید اسی آیت مبارکہ میں اندر کی گئی ہے، جو آیت مبارکہ سورہ نساء کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور قریبی رشتوں کو توڑنے سے بچو، یعنی قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب قطع رحمی سے منع کیا گیا تو صلہ رحمی کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے۔ قطع رحمی کیا ہے جس سے منع کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب انسانوں کے درمیان رشتہ ناتا قائم ہوتا ہے، سب سے پہلے زوجین کا رشتہ ہے، اور پھر اس زوجین کے رشتے کے ذریعے سے پھر اولاد ہوتی ہے، اور پھر آگے کنبے اور قبیلے اور خاندان بنتے ہیں۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا اسے صلہ رحمی کہتے ہیں، اور ان سے تعلق توڑنا اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور صلہ رحمی کی بڑی تاکید اور تلقین کی گئی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی بڑی تاکید قرآن و سنت کے اندر کی گئی ہے، اور قطع رحمی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق جوڑوں، یعنی جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں، اور جو مجھے میرے حق سے محروم رکھے میں اس کا حق اس کو دوں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کا قصور معاف کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکیمانہ تعلیمات دی ہیں، آپ کی ساری زندگی اور آپ کا اسوہ اس کا نمونہ تھا۔ اہل مکہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، ابو لہب آپ کا چچا تھا، لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی زیادتیاں کی، بڑے ظلم کیے، اور اہل مکہ اور اہل قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مظالم کیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا، ان سے تعلقات کو جوڑے رکھا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، اور قطع رحمی سے جو ہے وہ منع کیا، اور اپنے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت دیا کہ جو لوگ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں میں ان سے بھی صلہ رحمی کرتا ہوں، اور جب کبھی موقع آتا ہے میں ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا اظہار کرتا ہوں۔ قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے، ایک بڑا عبرتناک واقعہ ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے تھے، آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس نے کسی قریبی رشتہ دار سے قطع تعلق کیا ہو؟ تو ایک نوجوان نے کہا کہ میں ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تم مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن نیک دل لوگ تھے، انسان ہے، بشری کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اس پہ اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ سیدھا اٹھ کر اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے اس نے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ پھوپھی نے بیٹے کی، اس کی بھتیجے کی آموخت کی اور اس سے پوچھا کہ کیسے تجھے میری یاد آئی؟ تو اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی مجلس سے اٹھا لیا، تو اس لیے اس بات کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں آپ کے پاس آ گیا کہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو پھوپھی نے کہا کہ اچھا جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھو کہ انہوں نے مجلس سے کیوں اٹھایا۔ تو واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا شخص موجود ہو اس مجلس پہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے بھائی اور بزرگوں عزیزوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر گھر اور خاندان کے اندر ہر جگہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے قطع تعلق کر ڈالتے ہیں، تعلقات توڑ ڈالتے ہیں، اور معمولی ناراضگیوں کے اوپر بعض لوگ غیظ و غضب کی حالت میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی جو ان کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اگر مر گیا تو میں تو اس کی قبر پر اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کروں گا، اور عملاً بھی ایسا کرتے ہیں بعض لوگ۔ تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے کہ قریبی رشتوں اور ناتوں کو اس طریقے سے توڑا جائے اور اس طریقے سے جو ہے قطع رحمی کی جائے کہ یہ سخت گناہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کرے الا یہ کہ 3 دن تک، اگر اس سے زیادہ کسی آدمی نے کسی دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کیے رکھا اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ دیکھیے کس قدر شدید وعید ہے، اور یہ تو عام مسلمان کے لیے ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے قطع تعلق کرنا اور ناراض رہنا، اور پھر خوشی اور غمی کے موقع پر بھی ایک دوسرے کا ساتھ شریک نہ ہونا، یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو ان آیات کے اندر صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے۔ آخری بات جو ان آیات کے اندر ہمیں جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، یا یہ کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اطاعت کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ تو گویا کہ یہاں ہمیں فکر آخرت کی بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور موت سے کسی کو مفر نہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو اس سے تمہاری ملاقات ضرور ہو کر رہے گی۔ اس دروازے سے ہر ایک نے لازماً داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ جو تمہیں اسلام پر چلنے کی تاکید کی جا رہی ہے، یہ اسلام تمہاری ساری زندگی کا دین ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ موت جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ
کہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہمیں اس بات کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے کہ مرتے دم تک، آخری سانس تک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہیں۔ دراصل اسلام کا دعویٰ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات کیا ہے؟ اس دعوے پہ قائم رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سوال پر جب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی جامع بات مجھے تلقین کیجئے کہ جس کے بعد مزید مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے اور میں اس پہ قائم رکھوں تو مجھے نجات مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کے اوپر قائم رہو، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، پھر ساری زندگی اس عقیدے کے مطابق عمل کرو۔ اور یہی بات ہے جو قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی، ان کے لیے کہیں بھی دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے قدم چومے گی جو ساری زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہیں۔ دین اسلام جس پر چلنے کی ہمیں تاکید اور تلقین کی گئی ہے، وہ دین صرف جمعے کے دن کا دین نہیں ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ لیں، اللہ کی اطاعت کر لیں۔ وہ صرف رمضان کا دین نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر لیں اور تراویح کا اہتمام کر لیں، بلکہ وہ دین ساری زندگی کا دین ہے، اور صبح و شام، دن اور رات، 24 گھنٹے اور ہر لمحہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے بھلائی کی توفیق دے دیتا ہے اور بندہ مرتے دم تک بھلائی پر قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل نیکی، کہ انسان خیر اور بھلائی کے راستے پر مرتے دم تک قائم رہے اور اسی بھلائی اور خیر پر اس کا خاتمہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے موت کو یاد رکھنے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے، اس لیے کہ ہم موت کو یاد کریں گے تو پھر موت کے بعد والی منزلیں جو ہے وہ ہمیں یاد رہیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، دراصل حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی کامیابیاں بھی عارضی ہیں اور ناکامیاں بھی عارضی ہیں، اس دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور دنیا کے غم بھی عارضی ہیں، لیکن آخرت کی خوشی بھی دائمی اور ابدی ہے اور آخرت کا غم بھی دائمی اور ابدی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس حقیقی کامیابی کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اسی کو اپنا ہدف بنانا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے اور مجھے مرنے کے بعد اللہ کی رضا اور اس کی جنت مل جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس وہی کامیاب قرار پائے گا۔ تو یہ خیر دراصل کامیابی، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فکر آخرت ہی وہ شے ہے جو انسان کے ہاتھ پاؤں اور ضمیر کے سارے پیمانوں کو درست رکھتی ہے۔ فکر آخرت، آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر مقدم ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی مان رہا ہوتا ہے کہ مرنا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، لیکن اس جواب دہی کا احساس اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، خواہشات نفس جو ہے وہ درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ یہ جاننے کے باوجود دنیا عارضی اور غیر پائیدار ہے، اس کے باوجود انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ترجیحات میں دنیا کے نقد فائدے کو اول نمبر پہ رکھتا ہے اور اسی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس لیے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر نہ رہے یا دنیا آخرت پر مقدم ہو جائے تو انسان کے سارے پیمانے غلط ہو جاتے ہیں اور ساری قدریں الٹ پلٹ جاتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت ہی وہ عقیدہ ہے کہ جو جتنا کامل اور مضبوط اور مستحکم ہوگا، پائیدار ہوگا، اسی قدر انسان کے عمل کے اندر پختگی ہوگی، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ یہی دراصل وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک مسلمان ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ قائم رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو یہ
آیات خطبہ کا وہ پیغام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تقوی، خوف خدا اور پرہیزگاری کی تلقین کی ہے، اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہیں، ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے بچیں، اور تمام انسان آپس میں آدم اور حوا کی اولاد ہونے کے ناطے بحیثیت انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تمام انسان ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور مال و جان کی حفاظت کریں، اور اسی کے ساتھ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے، اور اس بات کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو، اور مرنے کے بعد والی حقیقی زندگی کی جو کامیابی ہے اس کے لیے ساری زندگی جد و جہد کرو، اور اسی کامیابی پہ جو ہے اپنی نظریں لگائے رکھو، تاکہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کی رضا اور اس کی جنت نصیب ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان آیات کے اندر جو پیغام اہل ایمان کو دیا گیا ہے اس کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔